ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور ان کے کپڑے کے اوپر ایک پیلے رنگ کا دھبا تھا۔ اس زمانے میں عورتیں ایک مخصوص خوشبو استعمال کرتی تھی جو زعفران کے ملاوٹ سے تیار کی جاتی تھی، اور وہ عورتوں ہی کی مخصوص خوشبو تھی، مرد اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے وہ زعفران کی وجہ سے۔ تو ان کے کپڑے پر یہ دھبا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ خوشبو تو وہ تھی جس کو وہ خود استعمال نہیں کرتے۔ جیسے آپ اپنے کسی دوست کے شیروانی پر یہ عورت کا بال دیکھیں گے تو پوچھیں گے بھائی یہ کہاں سے آیا؟ پوچھنے کی چیز ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا نکاح ہوا، گویا نکاح کی وجہ سے اس دلہن کے ساتھ، نئی بیوی کے ساتھ جو خلط ملط ہوا، اس دوران میں اس کی خوشبو کا اثر کپڑے کے اوپر آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کے ساتھ نکاح کیا؟ کہا ایک انصاری عورت کے ساتھ۔ کہا مہر میں کیا دیا؟ کہا کہ ایک گٹلی بھر سونا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، بخاری کی روایت ہے کہ ولیمہ کرو چاہے بکری ہی کا صحیح۔ اب دیکھو یہاں کئی چیزیں غور کرنے کی اور سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے جلیل القدر اور بڑے صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قریبی تعلق ہونے کے باوجود اپنی شادی اور نکاح میں حضور کو دعوت دینے کی ضرورت محسوس نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دعوت نکاح تو کر لیا، بعد میں بھی اطلاع نہیں کی۔ یہ تو اتفاق کی بات کہ وہ مجلس میں آئے، ان کے کپڑے پر داغ تھا، اس داغ کے متعلق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس وضاحت پوچھی، چاہا، اس کے جواب میں بھید کھلا، اور جب بھید بھی کھلا تو حضور نے کوئی شکوہ نہیں کیا عبد الرحمن یہ کیا بے رخی کی بات ہے، اکیلے اکیلے نکاح کر لیا، ہم کو نہیں بلایا۔ آج کیا ہوتا ہے، آج اگر کسی دوست کا نکاح ہو گیا ہو اور دوسرے دوستوں کو اگر دعوت نہ دی گئی ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کتنے شکوے شکایتیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ نہیں فرماتے، کیونکہ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا ایک آدمی کی ایک ضرورت ہے، یہ زندگی جیسے اور ضرورت ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے آپ کا تجارتی مشغلہ، آپ کی کوئی دکان ہے اور آپ اپنی اس تجارت کی غرض سے جو ہے چائنا گئے کچھ خریداری کرنے کے لیے۔ جب وہاں سے واپس سے 4-5 دن کے بعد آپ کا کوئی دوست ملا، بھئی کہاں گئے تھے؟ کہا وہ چائنا گیا تھا خریداری۔ اچھا چائنا گئے، ہم کو اطلاع بھی نہیں کی۔ اگر وہ ایسا جملہ بولے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی میری تو تجارت ہے، میں کہاں چائنا بھی جا سکتا ہوں، نیو یارک بھی جا سکتا ہوں، فلاں جگہ بھی جا سکتا ہوں، جب جاؤں گا تجھے کیا کہتا پھروں گا؟ یہی جواب دے گا نا۔ تو گویا ایک طبعی چیز ہے، روزمرہ کا ایک روٹین ہے۔ تو اسی طریقے سے نکاح جو ہے ایک آدمی کی زندگی کی ضرورت ہے، یہ اس کے اندر دوسروں کو بلایا جائے، یہ کوئی ہاں شریعت یہ ضرور کہتی ہے کہ بھائی ایسے موقع پر لوگوں کو اطلاع ہو، اس لیے باقاعدہ اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت کے اندر ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، اس نکاح کا اعلان کرو، اور یہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ مسجد ایک عام جگہ ہے، وہاں ہوگا تو اس کا اعلان خود بخود ہوگا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ نہ تو انہوں نے پہلے اطلاع کی، نہ بلایا، نہ بعد میں اطلاع کی، اور پھر جب حضور کو اس کا پتہ چلا تو حضور نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ہاں اس نکاح والے عمل کی نسبت سے ایک سنت تھی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ کیا فرمایا؟ اولم ولو بشاتین، ولیمہ کر لو چاہے بکری کا صحیح۔ دیکھو ولیمہ کرنے کی تاکید کی، یہ نہیں فرمایا ہمیں بھی بلا لیجیے ولیمہ میں، یہ نہیں ہے اندر، ولیمہ کر لو۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مومن کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور حضرات صحابہ جس کا اہتمام کرتے تھے۔ یہی چیز ہمارے لیے برکت کی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں ہمیں اطمینان والی ازدواجی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ آج ہم نے اس نکاح کو اپنے لیے ایک بوجھ بنا دیا، اس میں ایسی جو ہے رسمیں اپنے لازم کر لی کہ ان کے پابندی کے نتیجے میں بہت سی آدمی بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ مالی اعتبار سے اس کا تحمل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں سے قرضہ لینا پڑتا ہے، اور
بڑے بعد میں جا کر کے اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے ایسا کوئی حکم دیا نہیں، اس لیے ضرورت ہے اسی سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ جتنے سادہ نکاح ہوں گے اتنا آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے کہ نکاح اگر سستا ہوگا تو زنا مہنگا ہو جائے گا، اور نکاح اگر مہنگا بنا دیا تو زنا سستا ہو جائے گا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کو انہی بنیادوں کے اوپر قائم کرنے کی ضرورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم